بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ان دلوں کے لیے ہے جو دھڑکتے تو ہیں مگر بے چین بھی ہیں، اور ان خوابوں کے لیے جو سہمی آوازوں میں دعاؤں کے سائے تلے چھپے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے محبت، عزت اور حلال رشتے کی امید رکھتے ہیں، اور ان دلوں کے لیے جو ایک دعا کو سینے میں چھپائے پھرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر وہ میرا مقدر ہے تو میرے نصیب میں لکھ دے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو انسان کے دل، روح اور پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ جب دو دلوں کو نکاح میں جوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر اپنے خوبصورت تحریر لکھنا شروع کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب صبر کی آزمائش ختم ہونے لگتی ہے اور دعاؤں کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ پہلا حصہ، تقدیر کا لکھا ہوا رشتہ کبھی کھو نہیں جاتا۔ میرے عزیزو، ہر انسان اپنے نصیب کا رزق کھاتا ہے، اپنی تقدیر کی ہوا میں سانس لیتا ہے اور اپنے مقدر کا رشتہ پاتا ہے، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو رشتہ تمہارے نصیب میں ہو وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، جو رشتہ آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہو وہ کبھی کسی اور کو نہیں مل سکتا، اور جو کسی اور کے لیے لکھ دیا گیا ہو وہ کبھی آپ کا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا مانے یا نہ مانے۔ لیکن دل سکون تب ہی پاتا ہے جب وہ اپنے رب کی لکھی ہوئی بات کو مان لے۔ دوسرا حصہ، اللہ دو دلوں کو جوڑنے سے پہلے آزماتا کیوں ہے؟ جب اللہ دو لوگوں کو نکاح میں جوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کے دل کو آزماتا ہے۔ کبھی وہ دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کون واقعی صبر کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ دونوں کے راستے الٹ سمتوں میں موڑ دیتا ہے تاکہ دیکھا جائے کون رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ کبھی وہ رشتے میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کون دل سے دعا کرتا ہے۔ اور کبھی وہ وقت کو اتنا کھینچ دیتا ہے کہ انسان 1000 بار ٹوٹتا ہے، گرتا ہے، مگر اپنی دعائیں نہیں چھوڑتا، اور یہی لوگ آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے، میں آزماتا ہوں تاکہ تمہیں پاک کر دوں اور پھر تمہیں وہ عطا کروں جس کے تم اہل ہو۔ تیسرا حصہ، جب اللہ دو دلوں کے درمیان سکون رکھ دیتا ہے۔ نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑیاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ سوچئے، جب اللہ خود دو دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دے تو کیا وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایسا رشتہ دنیا ہلا سکتی ہے، لوگ چھیڑ سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، مگر جب رب چاہے تو دو دلوں کے درمیان ایسی محبت رکھ دیتا ہے جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ، ایک لڑکی رات بھر جاگ کر روتی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی بات پکی نہیں ہو رہی تھی، ہر جگہ سے منع ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی، بیٹی اللہ پر چھوڑ دو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا خود آئے گا۔ لڑکی نے صبر کیا۔ ایک دن اس کے گھر ایک ایسا رشتہ آیا جس نے نہ صرف اسے چاہا بلکہ اسے رشتے کی تاخیر کی وجہ بھی بتائی۔ ہم پہلے آپ کے بارے میں سن چکے تھے، مگر ہم چاہتے تھے کہ حالات بہتر ہو جائیں تاکہ ہم آپ کو عزت سے گھر لے آئیں۔ لڑکی رو پڑی۔ کیا پتا تھا کہ وہ رشتہ جو دیر سے آیا وہ اصل میں بہترین وقت پر آیا تھا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، وہ دیر کرتا ہے مگر کبھی کسی کو محروم نہیں چھوڑتا۔ چوتھا حصہ، نشانیاں کہ اللہ نے رشتہ لکھ دیا ہے۔ جب اللہ دو دلوں کو نکاح میں جوڑنے والا ہوتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ دل کو بار بار ایک ہی شخص کی طرف سکون محسوس ہونا، نہ زبردستی، نہ خواہش، نہ ضد، بس دل بے اختیار اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہر مشکل آسان لگنا، رکاوٹیں آتی ہیں مگر راستے خود بخود صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دونوں گھرانوں کا دل نرم ہونا، وہی لوگ جو پہلے انکار کر رہے تھے اچانک مان جاتے ہیں۔ دعاؤں میں وہی نام بار بار آنا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں دل خود اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ راستے ایسے کھول دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ سب کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا، یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو تقدیر کی لکھی ہوتی ہیں۔ پانچواں حصہ، جب اللہ چاہ لے تو دوریاں قربتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر اللہ چاہ لے تو دو اجنبی دلوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے جیسے وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے تھے۔ کبھی بیچ میں فاصلہ،
غلط فہمی، خاندان، حالات یا وقت آ جاتا ہے، مگر جب رب ارادہ کر لے تو وہ سب کچھ پلٹ دیتا ہے ایک لمحے میں، کیونکہ دلوں کا مالک انسان نہیں اللہ ہے۔ چھٹا حصہ، دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نیکی، خیر اور حلال رشتے کی خواہش ہو تو کبھی دعا کرنا مت چھوڑیے۔ دعا وہ چیز ہے جو تقدیر کا راستہ بدل دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو شاید اللہ آپ کو بہتر دے رہا ہو، یا شاید وہ آپ کو تیار کر رہا ہو اس رشتے کے لیے جو آنے والا ہے۔ ساتواں حصہ، نکاح کی خوبصورتی۔ نکاح صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں، یہ دو خاندانوں کا ملنا ہے، یہ محبت کی حفاظت ہے، یہ پاکیزگی کی ڈھال ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور شیطان کی شکست ہے۔ جب اللہ دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے تو وہ ان کے درمیان ایسی محبت رکھ دیتا ہے جو مشکلوں میں مضبوط ہوتی ہے اور آسانیوں میں بڑھتی ہے۔ ایک اور حقیقت پر مبنی واقعہ سنیے۔ ایک نوجوان لڑکا اکثر کہتا تھا، میں کسی سے محبت نہیں کروں گا، جو لڑکی میرے نصیب میں ہوگی صرف وہی میری زندگی میں آئے گی۔ سال گزرتے گئے، رشتے آتے رہے، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ایک رشتہ آیا جو پہلی نظر میں ہی دل کو سکون دے گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی نے بھی مجھے یہی دعا کی تھی، یا اللہ جسے میرے لیے لکھ دیا ہو صرف وہی مجھے ملے۔ یہ دونوں شادی کے بعد کہتے تھے، ہم کبھی مل بھی نہیں سکتے تھے اگر اللہ نے ہمارے دلوں کو جوڑنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ یہی نکاح کی برکت ہے۔ آٹھواں حصہ، تقدیر کو وقت لگتا ہے لیکن وہ غلط نہیں ہوتی۔ اگر دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو یاد رکھیے، اللہ دیر کرتا ہے پر اندھیر نہیں کرتا۔ جو چیز انسان جلدی میں چاہتا ہے اکثر وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور جو چیز دیر سے ملتی ہے وہ تقدیر کی بہترین نعمت بنتی ہے۔ صبر، توکل اور دعا، تینوں چیزیں جو ہر دل کو ملانی چاہیے۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں کسی کے لیے یا پھر اپنے نصیب کے لیے تو اپنے دل کو مضبوط رکھیں، کیونکہ جب اللہ دو دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے تو وہ خود راستہ بناتا ہے، خود رکاوٹیں ہٹاتا ہے، خود دلوں کو نرم کرتا ہے اور خود تقدیر کو اس سمت موڑ دیتا ہے۔ اور آخر میں انسان یہی کہتا ہے، اللہ تو نے جو فیصلہ کیا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کا دل بے چین ہے، اگر آپ دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کے نصیب میں کچھ نہیں، تو سن لیجئے، جب اللہ دو دلوں کو نکاح میں جوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس رشتے کو روک نہیں سکتی۔ آپ بس صبر کریں، نماز قائم رکھیں، اللہ سے جڑے رہیں اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر نا امیدی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔